صل على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما يرتضى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق الله مولانا ومولانا العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام سامعین مکرم، محرم الحرام دا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے دے وچ ایک تا 10 محرم دا روزے دا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور رمضان مبارک دے روزے آون تو پہلے تو یہ روزہ فرض آئی، لیکن بعد فرضیت ختم ہو گئی. البتہ سنت ہے روزہ رکھنا. لیکن جس وقت مدینہ طیبہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تشریف لایا تو اتھے لوگ یہود روزہ رکھدے ہیں اور رکھدے ہیں 10 محرم دا. تے وہ آدھے ہیں بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جڑا ہے نجات ملی فرعون تو دا محرم تے اساں تے روزہ رکھنے ہیں. ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ساڈا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نال انہاں نال زیادہ ہے. یہ تو غیر مسلم ہیں تے ساڈا تعلق زیادہ ہے. اساں آون والے سال جڑا ہے 2 روزے رکھساں، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں. انہاں دے نال مشابہت ہی نہ ہوئے. یہ ایک رکھتے نہ 2 رکھساں، یہ وکھرے ہیں نا بھائی، وہ غیر مسلم وکھرے ہونے. فرمایا اساں 2 رکھساں ہیں. گویا کہ 9ویں 10ویں دا روزہ رکھنا چاہیے یا 10ویں 11ویں دا 2 روزے ہونے تاکہ انہاں نال مشابہت ہی نہ ہوئے. کیونکہ اساں الحمدللہ مسلمان ہیں، اساں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں. یہود غیر مسلم ہیں، انہاں دے نال مشابہت ہی نہ ہوئے. 2 روزے رکھے جان، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں. اللہ تعالیٰ ہمت دے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. رمضان مبارک دے روزے تو بعد سب تو بڑا ثواب جن روزے دا وہ محرم دے دا روزہ، پھر ایک نال ملایا جائے. باقی یہ کہ سارا سال اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل البیت دے نال جڑا ہے انہاں دا تذکرہ ہونا چاہیے، سارا سال ہونا چاہیے. کیونکہ جویں ہے نا فرمایا کہ ان دا ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، کہ اللہ والے دا ذکر ہوئے نا صالحین دا، اللہ پاک دی رحمت نازل ہوندی. اولیاء اللہ دا ذکر ہوئے تو اللہ پاک دی رحمت نازل ہوندی. جدو اولیاء اللہ دی یہ شان ہے تو صحابہ دے ذکر تے کیڑا ثواب ملدو سی. صحابہ کرام دی جڑے شان بیان ہوئے تو اتو چو وڈے ولی آن ہیں ان کیڑی اللہ دی رحمت نازل ہوندی. اچھا پھر صحابہ کرام دے نال پھر اگر آپ دی اہل البیت جڑے آل بھی ہیں تے اصحاب بھی ہیں انہاں دی شان دا ذکر ہوئے تو کیڑی اللہ دی رحمت نازل ہوندی. اس وقت سارا سال ہونی چاہیے. جے اے نہیں محرم دے 10 دن بیان کی تھی کمائی کی تھی تو پھر سارا سال بول گئے نہ. ساری زندگی شان بیان ہونی چاہیے. آپ دی آل نال محبت ہونی چاہیے. ایمان دا ایمان دی نشانی ہے. تے یزید ملعون تے او دی ٹیم نال جڑے آپ دی اہل بیت دے دشمن انہاں دے نال دشمنی ہونی چاہیے. یزیدیاں نال دشمنی ہو. اساں الحمدللہ حسینی ہیں، اساں سنی ہیں تے حسینی ہیں، سمجھ آ رہی. اساں تے یزیدیت نال نفرت ہونی چاہیے. یزید ملعون او دے جتنے ٹیم انہاں دے نال نفرت کیوں نہ ہوئے. ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی انظر الی کلب، میں اس کتے نو ویکھ رہا بلغ الی دماء اہل بیتی، میری اہل بیت دا خون پی رہا. چت کبرا کتا اے جڑا شمر آئے شمر جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا ہے کربلا جائیں جڑا ہے وار کیتا ہے. اے دے جسم تے نا برس دے نشان ہیں. برس ایک بیماری ہوندی ہے نا بھئی یہ جسم تے نا نشان پائے ہوئے. اے دے جسم تے نشان آن. اسے دے متعلق آپ نے فرمایا کہ میں اس چت کبرے کتے نو ویکھ رہے ہیں. پہلے آپ نے فرما دیتا ہے جو واقعہ کربلا تو بعد ہو رہے ہیں نا. آپ دا دنیا تو پردہ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق پردہ ہو گیا، حضرت عمر پردہ ہو گیا، خلافت حضرت عثمان غنی دا دور گزر گیا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ دور گزر گیا. اے تا بعد سن 61 ہجری واقع ہوندا پیا. آپ نے اس وقت فرما دیتا ہے میں اس کتے نو ویکھ رہا جڑا میری آل دا خون پی رہا.
جنہوں نے آپ نے کتے فرمایا ہے، سمجھ آ رہی، وہ ہیں بھی کتے، جنہوں اللہ دے محبوب کتے فرمایا وہ ہیں نہیں دوزخی کتے، انہاں دے نال نفرت ہونی چاہیے یزیدیاں نال۔ 6 بندے ایسے ہیں کہ حدیث شریف دے اندر انہاں تے لعنت کیتی گئی، 6 اشخاص۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ دی جڑی تقدیر نو جھٹلاون والا، نمبر 2 سنت دا مخالف، اے سنت دا مخالف بھی ہے یزید۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ دی حلال نو حرام کرن والا، حرام نو حلال کرن والا، اے ایسا ہی اللہ تعالیٰ دے حرام نو حلال کرنا سے اے دے یہ چیز آئی۔ پھر ہے کہ فرمایا کہ آپ دی اہل البیت دا جڑا ہے نعوذ باللہ انہاں دی بے حرمتی کرن والا، اس آل دی کیڑی بے حرمتی کیتی کربلا چ، اس سے پہلے ہی ستایا، مدینہ نہ رہن دیتا، مکہ مکرمہ نہ رہن دیتا، کربلا چ نہ رہن دیتا، اور اتھے بھی شہید کر دیتا آپ دی صحابہ کرام نو بھی، آپ دی آل نو بھی۔ آپ دی آل دی بے حرمتی کرن والے تے پھر اللہ دے رسول دی لعنت ہے۔ اے حدیث شریف دے میں اے بندے ایسے ہیں، 6 اشخاص جنہاں تے اللہ دے رسول دی طرفوں لعنت کیتی، پھٹکار کیتی گئی، تو جنہاں تے اللہ دے رسول نے لعنت کیتی ہے، یزید اور دی ٹیم، اے دے تے لعنت کرنا ثواب ہے، سمجھ انہاں دے نال نفرت رکھنا ثواب ہے۔ دشمناں نال نفرت ہی ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی، دشمناں نال نفرت ہونی چاہیے۔ اساں الحمدللہ شعور والے ہیں، کم از کم اتنا میں تساں اے دسو، اساں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اساں مسلمان ہیں، ساڈے چو ادنا ایمان رکھن والا بندہ ہی کعبۃ اللہ تے حملہ کر سکدا یا کروا سکدا ہے؟ تواڈے چو کوئی بندہ ہے جڑا آکھے بھئی کعبۃ اللہ تے جا تے پتھر مار دیو، سمجھ آ رہی؟ یا اتھے یزید دے حکم نال مسلم بن عقبہ، حسین بن نمیر، انہوں نے جا کے کعبۃ اللہ تے سنگ باری کرائی، پتھر مار، اس وقت منجنیق ہوندی ہے جویں توپ ہوندی ہیں، منجنیق مارتے جویں ربڑ نما ہوندی ہے، پتھر رکھ کے نا این پتھر سٹے ویندے دور، کعبۃ اللہ تے انہیں پتھر سنگ باری کرائی، یزید کرائیے تے اے دے کمانڈراں کیتی ہے، جے دے اندر ذرا ایمان ہے او اے کام کر سکدا ہے۔ کعبۃ اللہ دے اگ لگی، پردے جل گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بدلے جڑا قربانی دا جانور آیا ہے دمبا جنت وچ، او دے سنگ لٹکے ہوئے تبرک دے تو کعبۃ او سڑ گئے، اتنا بڑا مطلب بے حرمتی ہوئی کعبۃ اللہ دی، کیا مسلمان بندہ یہ کر سکدا بھلا؟ پھر اگلی گل ہے مدینہ طیبہ دا اساں کیڑا احترام رکھنے، ساڑا ایمان ہے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ، کوئی ادنا ایمان رکھنے والا بھی مسجد نبوی شریف ریاض الجنہ، حاجی صاحب کو پوچھو زیارت کر کے بیٹھے نا، اللہ تعالیٰ سانو سعادت دے، جو جنتی چو ہو ریاض الجنہ چو ہو کے آ جاوے نا نفل پڑھ کے، وہ قسم چاہ سکتا ہے میں جنتی چو ہو آیا۔ اور جائیں ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ مبارک دی زیارت کر لئی نا، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادھر تے میری شفاعت واجب، با ادب ہوئے، عقیدہ نظریہ ٹھیک ہوئے، ادب نال جاوے، او دے متعلق فرمایا او دی بخشش ہے، او دی واسطے شفاعت ہے۔ کیا ادنا ایمان رکھنے والا بندہ بھی ذرا مسلمان جیڑے کمزور بھی ہے، کیا ریاض الجنت گھوڑے بنا سکتا ہے جنہ دی لیڈ پیشاب اتھائی ہوندی ہوئے؟ یزید نے تو بنوائے، علماء کو پوچھو بھئی کیا یزید نے گھوڑے نہیں بنوائے ریاض الجنت جی؟ ریاض الجنہ آپ دے روزہ مبارک دے نزدیک ریاض الجنہ جائیں گھوڑے بنائے ہوئے، لید پیشاب اتھائی ہوندی رہی ہوئے، 3 دن مسجد نبی دی اذانہ نمازاں بند ہوئی ہوئے، مسلمان بندہ کرا سکتا ہے یا کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ اس نے کروایا، یزید نے یہ کمانڈ نہ کیتا ہے، 3 دن مسجد نبی اذانہ نمازاں بند، گھوڑے بنوائے گئے، مدینہ طیبہ دی ہر چیز حلال کر دیتی گئی، تھوڑی واسطے مال حلال ہے، جو کچھ حلال ہے تھوڑی واسطے۔ یزید نے 10,000 مدینہ طیبہ دی پاک دامن صحابیات اس وقت آن، صحابہ کرام صحابیات دی عصمت دری ہوئی ہے، عصمت دری، انہاں دے نال نعوذ باللہ انہاں دی عزت دی بے حرمتی ہوئی ہے، 10,000 مدینہ طیبہ دی پاک دامن یزیدی لشکر نے کیتی ہے، کیا اے مسلمان کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ تے آج بھی اگر ایک بندہ آدھا بیٹھو ہوئے یزید دی تیار بخشش ہو سکتی ہے، بوڑے اپنے ایمان دی خیر مناوے، ایسے کام کرن والا بندہ کعبۃ اللہ تے سنگ باری کراون والا، گھوڑے بناون والا، مسجد نبی شریف اذانہ نمازاں بند کراون والا، صحابیات دی عصمت
دری کراون والا، صحابہ نو شہید کراون، حضرت عبداللہ ابن زبیر نو شہید کیتا کعبۃ اللہ تے کربلا صحابہ کرام نو ہی شہید کیتا، آپ دی آل نو ہی شہید کیتا۔ کیا ایسے بندے دی بھی بخشش دی امید رکھی جا سکتی بنا؟ آپ دی ہمیشہ الحمدللہ اساں نو فخر ہے، اساں سنی ہے اور حسینی ہے، سانو تا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال پیار ہے، محبت ہے، اور یزید ملعون دے نال نفرت ہے۔ ساڈا تا ایمان ہے یزید اور اس دی ٹیم دی کوئی بخشش کوئی نہیں، او دے پیروکاراں دی بھی قیامت تک کوئی بخشش کوئی نہیں۔ ایسے شہزادے ہیں اللہ اللہ دے محبوب دے پیارے کہ انہاں دے واقعات کمال ہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ فرمائندے ہیں ایک دفعہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہما بچے آن بچے سرخ قمیض پائی آن انہیں تے بھئی رتی تے یہ بچے نہ مسجد نبی شریف آ رہے ہیں، خطبہ آپ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبی دونوں بچے بج دے ٹر دے ہیں تے ڈھان دے ہیں۔ یہ بچے ہوندے نکے 6-7 سال دی عمر آئی اس وقت، 6-7 سال تو بھی یہ پہلے دا واقعہ ہے، کیونکہ 6 سال دی حضرت امام حسین دی عمر آئی اور 7 سال دی حضرت امام حسن دی آئی کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہو گیا دنیا۔ یہ اس تو پہلے دا واقعہ، خطبہ آپ دے رہے ہیں، چل دے بھی ہیں شہزادے ڈھان دے بھی ہیں، چل دے بھی ہیں ڈھان دے بھی ہیں۔ حضرت ابو بریدہ فرمائندے ہیں کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیتا، صحابہ بیٹھے خطبہ چھوڑ کے جا کے اپنے شہزادے نو چایا، دعا نو چاہ کے جھولی با کے باقی خطبہ پھیر دیتا۔ ایڈا پیار تھا ہے نا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ جمعہ دا واجب ہوندا ہے، خطبہ چھوڑ کے صحابہ نو تے فرما سکدے ہیں، صحابہ تے اشارے دے غلام تابع بیٹھے ہیں، جانا دین واسطے تیار بیٹھے ہیں، قربان اشارے تے جانا قربان کرنے والے صحابہ بیٹھے ہیں، ایڈے پیار محبت رکھنے والے با ادب صحابہ، اللہ اللہ دے محبوب دے پیارے نوکر بیٹھے ہیں، لیکن کسی نے نہیں فرمایا، آپ چاہ کے لے آئے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں رضی اللہ ایک دفعہ نا کھجور ہوتی ہیں بہت زیادہ مدینہ تے بنا کٹائی دا موقع آویا نا تو ڈھیر لگ ویندا کھجوراں دا مسجد نبی شریف۔ صحابہ علیہ امدیان حضور اے ساڑی طرف خیرات کر چکا ہے، غریب بندے دے جی، اے ساڑی طرف اے ہوگی عشر ہو گیا جی، اے ساڑا عشر ہو گیا، ڈھیر لگ ویندا۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام بچے آنا تے انہیں چکی سے ایک نے بچے کھجور چاہ لے تے منہ وچ پا لے۔ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی اپنی انگلی مبارک پا کے نہ کھجور کاٹ دیتی۔ آپ نے فرمایا میرے شہزادے یہ تو صدقہ ہے، صدقہ ساڑی واسطے تو جائز کوئی نہیں۔ فوراً او کھجور بھی جڑی ہے نا انہاں دے منہ وچ کاٹ دیتی۔ سمجھ آ رہی؟ صدقہ چونکہ سیداں تے صدقہ نہیں نا لگدا۔ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل یا اگو اولاد جو آ رہی ہے قیامت تک تو صدقہ نہیں استعمال فرمائیں گے۔ ساڑے پیر و مرشد صاحب صدقہ نہیں استعمال فرمائیں گے، چونکہ حقیقی سید اور ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان آ رہے ہیں، صدقہ نہیں استعمال فرمائیں گے۔ ہدیہ دیو، گفٹ جنہوں دا ہدیہ وہ استعمال فرما رہے ہیں۔ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آویا نا کوئی گوشت ہدیہ دا تے استعمال فرما لیں دے، لیکن صدقے دا نہ استعمال فرمائیں گے، نہ آپ اپنے شہزادے نو استعمال کریں گے۔ خیر ہے بے اتنا زیادہ جڑا ہے اس شان دے مالک ہیں۔ ایک دفعہ نا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ حضرت اما فاطمہ الزہرا نے ایک منت منی، سلام اللہ علیہ منت منی، یا اللہ تعالیٰ ساڑے شہزادے ٹھیک ہو ونجن اسا 3 روزے رکھساں۔ منت ایو جی مننی چاہیے، اسا نے کوئی کرنا نہ پوے منت اسا فضول منت منے دے ودیوں منت منو، روزے رکھن دی، تلاوت کرن دی، درود شریف پڑھن دی، کلمہ طیبہ پڑھن، نیک کم دی منت منو، یا خیرات اللہ دے نا دی ٹھیک ہے کرو، ہر دم کرو، کوئی نہیں سارا سال کرو، بے شک منت مننی چاہیے اس طرح دی پئی۔ ہن منت منی اللہ تعالیٰ ساڑے شہزادے ٹھیک ہو ونجن اسا 3 روزے رکھساں۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ٹھیک ہو گئے، ہن روزے رکھنے شروع کیتے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ روزے رکھنے شروع کیتے، لیکن ہے کہ گھر کوئی چیز نہیں، پہلا روزہ رکھ لیا، نہ کوئی سحری دی چیز ہے نہ کوئی افطاری دی چیز ہے، سحری تو رکھ لی پانی تے چلو، لیکن ہے بھئی ہوں گھر تہائی کوئی چیز نہ، رات شام افطاری کرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ گئے، ایک یہودی ہے شمون نام، انہوں فرمایا نے بھئی تو نہ جڑا ہے بھئی اون جڑی ہے نا اون دا دھاگا بندا ہی، تو اون دے چا
تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جڑا ہے او دا داغا بنے سی چا اساں تن داغا بڑھا دینے ہیں تو جڑی مزدوری ہے تے چا کر اس کہ ٹھیک ہے اس اون دیتی بھئی اے اون مینوں چا داغے بڑھا کے تے تانوں جڑا ہے نا 3 سا جو مل دیساں 3 سا جو ایک سا پیمانہ ہوندا ہے کلو دلا لواں 1.5 کلو دلا لواں بھئی 3 سا تانوں جو مل سن ٹھیک ہے جی او لے کے آ گئے جیڑی آئی حسین علی کرم اللہ وجہ او جیڑی اون آئی اون دی گٹھی لے کے آ گئے پہلے دن حضرت اما فاطمہ الزہرا نے او گھر دھاگا بنایا نا وہ 3 کتی گئی 3 اونوں واپس کرایا حسین علی کرم اللہ وجہ 1 سال آیا ہے 1 سال جو دا اور اس نو پیسیا گیا او دیاں نا 5 روٹیاں بنیاں ایک حسین علی کرم اللہ وجہ واسطے اما فاطمہ الزہرا واسطے اما فضا واسطے گھر نوکرانیاں ایک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 روٹیاں بن گئیاں تے شام نو جڑا نا بھئی ہن روزہ ختم ہو گیا افطاری دا ٹائم ہو گیا افطاری ہو گئی مغرب دی نماز پڑھ کے حسین علی کرم اللہ وجہ آئے دسترخوان جو لگا نا تے جو ہی کھانا کھاواں دا جے مطلب شروع ہو رہا تے باہروں مسکین آ گیا غریب دروازہ کھٹکھٹایا اللہ دے محبوب دے گھر آلیو مینوں تو اللہ واسطے کش دیو روٹی دیو اما فاطمہ الزہرا نے مشورہ کیتا حسین علی کرم اللہ اما فاطمہ الزہرا نے فرمایا اس غریب نو دے چھوڑو روٹیاں او 5 روٹیاں چاہ کے اس نو دے چھوڑی پانی تے افطاری کر لئی سمجھ آیا دوسرے دن پھر بھی چونکہ منت پوری کرنی آئی 3 روزے دی منت آئی دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا پانی تے اور پھر اسی طریقے نال او جیڑا اون آئی اس نو کتیا گیا او واپس یہودی نو پہنچایا حسین علی کرم اللہ 1 سا پھر ملیا اونوں جیڑا ہے او دا آٹا بنا کے پھر 5 روٹیاں دوسرے دن بنیاں مغرب دی نماز جماعت نال پڑھ کے حسین علی کرم اللہ جو گھر آئے دسترخوان لگا تے بھائی جو ہی افطاری پہ کھانا کھاون آئی تے اتو یتیم آ گیا ایک بار دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا یتیم آئی جنے جی اللہ دے محبوب دے گھر آلے ہو میں یتیم ہاں میری واسطے کوئی روٹی دا انتظام کرو میں تو روٹی دیو اللہ واسطے حضرت اما فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی اس نو دے چھوڑو 5 روٹیاں چاہیاں پھر اس یتیم نو دے چھوڑی دوسرے دن اور پانی تے افطار کر لے موڑی پانی وہ جڑا پیتا افطاری لے کھانا تھا ہی کوئی نہ بس ٹھیک ہو گیا تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا انہیں پانی تے سحری ہے سمجھا پھر اسی طریقے نال اون کتی گئی وہ واپس پہنچائی گئی بھئی آخری حصہ ہی ہوندا اور 1 ساتھ ریا ہی مل گیا اور اس دا پھر اسی طریقے نال 5 روٹیاں بنائیاں گئیاں گھر سے اما فاطمہ الزہرا نے بنائیاں رضی اللہ تعالی عنہا تے او جڑا ہے شام نو جس وقت انہیں معمول دے مطابق دسترخوان لگا نماز تو بعد ایک قیدی آ گیا قیدی اس وقت اجازت ہوندی ہے جی میں قیدی ہوں نا جیل بھئی جا کے اپنا کھانا آپ لو اس دور دے قیدیوں نوں اجازت ہوندی ہے وہ قیدی ہے دروازے تے میں قیدی ہاں جی اللہ دے محبوب دے گھر آلے میں تے کھانا دیو اللہ دے نا تے میں تے کوئی روٹی دیو او 5 روٹیاں چاہ کے نا جی تو او قیدی نوں دے دیتیاں وہ 3 دن دے روزے سحری افطاری وہ پانی تے ہوئی چوتھے دن روزہ تو کوئی نہیں لیکن ایک نکاحت کمزوری اتنی ہو گئی کہ خود بھی بھوکے حسین علی کرم اللہ وجہ بچے بھی بھوکے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھوکے بھوک نال جڑا ہے وہ ہن حالت یہ بھی بھوک شدید ہوئی نا حسین علی کرم اللہ وجہ دونوں شہزادے نو چاہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی ہے آپ نے فرمایا چلو فاطمہ الزہرا عادل چلنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حسین علی کرم اللہ گھر آئے اما فاطمہ الزہرا نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز لیکن بھوک شدید آئی آخر 3 دن دی بھوک نماز مکمل کی تھی نا تو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی بیٹی نو سینے مبارک نال لا لیا تے دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این جڑا ہے بھوک بھی بڑی ہے اس وقت جبرائیل امین قرآن مجید سورۃ الدہر دی اے آیت مبارک لے کے آئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سمجھ آ رہی فرمایا کہ یُطْعِمُونَ الطَّعَام کھانا کھوائیں اللہ دے محبوب دے گھر والے کھانا کھوائیں عَلَىٰ حُبِّهِ اپنی ضرورت دے باوجود مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکین نو ہی کھوائیں اور یتیم نو ہی اور قیدی نو ہی انما نطعمکم سوائے اس کے نہیں اساں تو کھوائیں تو لوجہ اللہ فرمایا اللہ تعالی دی رضا واسطے کھوائیں
اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لا نرید منکم جزان, کسے بدلے دا ارادہ ساڑا کوئی نہیں, ولا شکورا, کسے قدردانی دا بے تو ساڑی قدر کرو, اس چیز دا نہیں. اللہ واسطے صرف اللہ دی رضا واسطے کھانا کھوا. اے آیات جدو لے کے آئے نا جبرائیل امین تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا حسین علی کرم اللہ وجہ انہوں نے فرمایا خوشخبری سنائی کہ تو خوش ہو جاؤ, مبارک ہوئے تواڈے متعلق تا اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دی, آیات نازل فرمائی. تواڈی شان ہے تے اے آیات نازل ہوئی سورۃ الدہر دیا. اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے, کیڑی شان دے مالک. اے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل البیت ہیں, آپ دا گھرانہ ہے. صحابہ کرام بھی ہیں اور آپ دی آل بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں آل بھی ہیں, ڈبل شانن. اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو مینوں تانوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے نال کامل محبت نصیب فرمائے, آپ دی اہل البیت دے نال کامل محبت نصیب فرمائے, آپ دے صحابہ کرام دے نال کامل محبت نصیب فرمائے, با ادب رکھے سن ہمیشہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما, پانچ ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما, شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما. الہ العالمین اپنے کلام قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت دی توفیق عطا فرما, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے کثرت دے نال درود شریف پڑھن دی توفیق مرحمت فرما, تمام بیماروں نو شفا کامل عاجل عطا فرما, حاضرین غائبین دی جائز حاجات مرادہ پوریاں فرما. اپنی ذات دے حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما. نفس امارہ شیاطین دے شروع تو محفوظ فرما, نیکی والی تقوی والی پاکی دے جذبات والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین سانو اچھے بندے بنا, اچھے بندے والے کام کرن دی ہمیشہ توفیق عطا فرما. با ادب بنا, با ادب رکھ, ہر قسم دے فتنے تو محفوظ فرما, آزمائش امتحان تو اسا پوری امت نو محفوظ فرما. امن سکون سلامتی نصیب فرما, ساڈے گھراں علاقے پورے شہر ملک پورے ملک وچ امن سکون سلامتی نصیب فرما. الہ العالمین اساں سارے مسلمان بھائیاں دے گھراں چھال ہر دم خوشیاں نصیب فرما, ہر غم تکلیف دکھ مصیبت تو محفوظ فرما, سانو محفوظ فرما, ساڑے جانوراں تو دکھ دور فرما. الہ العالمین بیماریاں سیلاباں بارشاں تو خیر و عافیت فرما, محفوظ فرما. الہ العالمین ہر آفت مصیبت تو محفوظ فرما. اساں پوری امت دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین ساڑے اسلام دے مرکز خصوصاً مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی حفاظت فرما, مشائخ دی حفاظت فرما, عموماً ساڑے وطن عزیز سمیت تمام اسلامی ملکاں دی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.